تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. سورۃ النساء ایک مدنی سورت ہے. اس کے 24 رکوع ہیں اور اس کی 176 آیات ہیں. یہ زمانہ نزول کے اعتبار سے سورۃ آل عمران اور سورۃ بقرہ کے بعد کی صورت ہے. بہت سے اعتبارات سے وہ مضامین کے جو سورۃ بقرہ میں شروع ہوئے تھے وہ آگے بڑھے ہیں اس صورت کے اندر. مثلا منافقین کا مضمون بھی آگے بڑھا ہے، احکام کا مضمون بھی سورۃ بقرہ سے آگے بڑھا ہے، جہاد و قتال کا مضمون بھی سورۃ بقرہ سے اور آگے بڑھا ہے، اور نفاق کا مضمون تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری طرح سے کھول کر بیان کر دیا ہے. نفاق کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ نبی کی یا نبی کے بعد نبی کے نائبین کی مطلق اطاعت جو ہے وہ منافقین پر بہت بھاری گزرتی ہے. قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جتنا زور آپ کو سورہ نساء میں ملے گا اور وہ پورے قرآن مجید میں آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. تو فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. الذی خلقکم من نفس واحدۃ، وہ کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وخلق منہا زوجہا، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اس جوڑے سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا فرما دیے. واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اور ڈرو اس سے کہ جس کا تم واسطہ دیتے ہو. والارحام، اور رحمی رشتوں کا پاس کرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور دو یتیموں کو ان کے مال اور مت بدلو برے مال کو اچھے مال سے. ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، اور مت ہڑپ کرو ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر. انہ کان حوبا کبیرا، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے معاملے میں. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو نکاح کر لو ان کے علاوہ ان سے جو تمہیں پسند آئے عورتوں میں سے. 2 3 اور 4. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان کے مابین عدل نہ کر سکو گے. فواحدۃ، تو ایک پر اتفاق کرو. او ما ملکت ایمانکم، یا لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرو. ذالک ادنی الا تعولوا، یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ تم ناانصافی سے بچ جاؤ. وآتوا النساء صدقاتہن نحلۃ، اور عورتوں کو مہر خوشی سے ادا کیا کرو. وإن طبن لکم عن شیء منہ نفسا فکلوہ ہنیئا مریئا، اور اگر وہ اپنی خوشی سے چھوڑ دیں تمہارے لیے کچھ حصہ مہر کا تو پھر کھاؤ خوشگوار سمجھ کر بے کھٹکے. ولا تؤتوا السفہاء اموالکم، اور کم عقل یعنی یتیموں کو، ایسے یتیم بچے کے جو ابھی سینسیبل نہ ہوں ان کو ان کے مال نہ دو. التی جعل اللہ لکم قیاما، وہ مال کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں نگران بنایا ہے. ورزقوہم فیہا وکسوہم، انہیں ان میں سے کھلاؤ اور پہناؤ. وقولوا لہم قولا معروفا، اور سمجھاؤ انہیں اچھی بات. وابتلوا الیتامی حتی بلغوا النکاح، اور جانچتے پرکھتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، یعنی بالغ ہو جائیں. پھر اگر تم ان میں پاؤ عقل کی پختگی، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو.
ولا تاکلوها اسرافا و بدارا، اور ان کے مال کو فضول خرچی سے اور جلدی جلدی نہ کھاؤ، ان یکبروا، کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں، ومن کان غنیا فلیستعفف، اور جو تم میں سے غنی ہو وہ تو ان کے مال سے بچے، ومن کان فقیرا، ہاں جو تنگ دست ہو اور ان کے مال کو مینیج کرے تو وہ اس میں سے اپنی مینجمنٹ کے سروس جو ہے چارج کر سکتا ہے، سروس چارجز لے سکتا ہے۔ فلیاکل بالمعروف، تو اسے چاہیے کہ اس میں سے معقول طریقے سے کھائے اور نامعقول طریقے سے نہ کھائے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب تم لوٹاؤ ان کے مال ان کو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس پر گواہ مقرر کیا کرو، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کو۔ الرجال نصیب للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اب وہی جو احکام کا حصہ تھا جو سورہ بقرہ سے شروع ہوا تھا، اس میں وہاں تو نصیحت آئی تھی کہ مرنے سے پہلے اپنے والدین، عزیز و اقارب اور بیویوں کے حق میں وصیت کیا کرو، لیکن اب یہاں پورا قانون آ گیا، لہذا وصیت کا قانون جو تھا وہ ساقط ہو گیا۔ فرمایا مردوں کے لیے حصہ ہے ان کے والدین اور عزیز و اقارب کے ترکے میں سے، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے کہ جو چھوڑیں ان کے والدین اور عزیز و اقارب، مما قل منہ او کثر، وہ کم ہو یا زیادہ، نصیبا مفروضہ، یہ حصہ مقرر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی مفروضاً فرض کیا گیا کے معنی میں کہ آپ اس کو لائٹلی نہیں لے سکتے، اس میں کوئی رد و بدل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ یعنی نفل ہوتا ہے نا کہ آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن فرض ہوتا ہے جو پڑھنا ہی پڑتا ہے، تو یہ وراثت کا قانون جو ہے یہ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، اس میں رد و بدل کا اختیار ہمیں نہیں ہے۔ اذا حضر القسمۃ اولو القربى والیتامى فارزقوهم منہ وقولوا لهم قولا معروفا، اور اگر وراثت کی تقسیم کے موقع پر موجود ہوں رشتہ دار یتیم اور مسکین، یعنی وہ رشتہ دار کے جو وراثت کے شریک نہیں ہیں، اور یتیم و مسکین، تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ دو، وقولوا لهم قولا معروفا، اور ان سے معقول بات کہو، یعنی انہیں دھتکارو مت۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو ترکہ تقسیم کر رہے ہیں، اگر وہ چھوڑتے اپنے پیچھے اولاد ضعیف اور ناتواں، خافوا علیہم، تو ان کے بارے میں انہیں بڑے اندیشے ہوتے، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، لہٰذا انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور ٹھیک ٹھیک بات کہیں۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامى، بے شک وہ لوگ کہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، یقیناً وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، وسیصلون سعیرا، وہ عنقریب جہنم میں جا گریں گے، بڑھتی ہوئی آگ میں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا حصہ ہے دو عورتوں کے حصے کے برابر، فإن کن نساء، پھر اگر ہوں وارث صرف لڑکیاں، فوق اثنتین، دو سے زیادہ، فلہن ثلثا ما ترک، تو ان کو کل ترکے کا 2/3 ملے گا۔ وإن کانت واحدۃ، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو، فلہا النصف، تو اس کو کل جائیداد کا، کل ترکے کا نصف ملے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور ماں باپ مرنے والے کے اگر وہ زندہ ہوں، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہوگا، مما ترکا، جو کچھ اس نے چھوڑا ہے، ان کان لہو ولدن، اگر وہ صاحب اولاد ہو مرنے والا۔ یعنی یہ دو آسپیکٹس ہیں، ایک اس سے اوپر وہ اس کے والدین ہیں، اور ایک اس سے نیچے جو اس کی اولاد ہے۔ کوئی اگر صاحب اولاد ہے اور اس کے بوڑھے والدین بھی زندہ ہیں، تو بوڑھے والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اس کے بعد پھر اولاد جو ہے وہ بچوں میں تقسیم ہوگی۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ،
تو اس پوری جائیداد کے وارث اس کے والدین ہو جائیں گے، اس تقسیم کے ساتھ کہ فلی امہ الثلث، ماں کا تیسرا حصہ ہوگا اور باپ کے 2/3 حصے ہوں گے۔ فإن کان لہ اخوۃ، پھر اگر میت کے بہن بھائی ہوں، فلی امہ السدس، تو ماں کو 6واں حصہ ملے گا، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وصیت جو اس نے کی ہو یا جو قرض ہے اس کی ادائیگی کے بعد۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے ذہنوں میں کہ اصل جو یتیم بچے ہیں ان کو ملنا چاہیے سارا کا سارا، وہ بوڑھے جو کھا نہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا کام ہے کہ وہ لیں؟ اس کی وضاحت یہاں پر کی جا رہی ہے، آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ یا تمہارے بیٹے، ایہم اقرب لکم، تم سے زیادہ قریب تر کون ہیں، نفعاً، تمہیں نفع دینے کے اعتبار سے، فریضۃ من اللہ، یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں، مقرر کیے گئے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے، یعنی اس کا کوئی حکم نہ اس کے علم کے بغیر ہے، اس کو پتہ ہے کہ تمہارے لیے مفید زیادہ کون ہے، تمہیں بینیفٹ زیادہ کس نے پہنچایا ہے، اور یہ کہ وہ حکمت والا بھی ہے کہ اس کا کوئی کام، اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کرتا ہے کہ ہاں سمجھ نہیں بھی آیا تو کہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہوگی، تو ود دی پیسج آف ٹائم اللہ تعالیٰ اس کو وہ حکمت سمجھا بھی دیتا ہے، اور جو باغی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر کہتا ہے دو دفعہ ہو جائے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور جو تمہاری بیویاں چھوڑ کر مریں اس میں تمہارا نصف حصہ ہے اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر ان کا کوئی بیٹا ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو پھر تمہارا 4تھا حصہ ہے، مما ترکنا، ان کے ترکے میں سے، من بعد وصیت یوصین بہا او دین، وصیت یا قرض کی ادائیگی کے بعد جو ان کے ذمے ہو۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مما ترکتم، اور عورتوں کو 4تھا حصہ ہے تمہارے ترکے میں سے، ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہاری اولاد نہ ہو، فإن کان لکم ولد، اور اگر تم صاحب اولاد ہو، فلہن الثمن مما ترکتم، تو ان کا 8واں حصہ ہے تمہارے ترکے میں سے، من بعد وصیت، وصیت کی کمپلائنس کے بعد، توصون بہا، جو تم نے کی ہو، او دین، یا جو تمہارے ذمہ قرض ہو اس کی ادائیگی کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ کلالةً، کوئی مرد جس کی میراث تقسیم طلب ہے، ایسا بے اولاد ہے کہ اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اب امراتن، یا کوئی عورت ہو، وَلَهُ أَخٌ وَأُخْتٌ، جس کا کوئی بھائی، ایک بھائی اور بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو سب کے سب 1/3 میں شریک ہوں گے، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وصیت کی کمپلائنس اور قرض کی ادائیگی کے بعد جو میت کے ذمہ ہو، غیر مضار، بشرطے کہ یہ وصیت ضرر رساں نہ ہو۔ یعنی وصیت کا اختیار کسی انسان کو صرف اپنے 1/3 مال میں ہے، اس سے زیادہ پر وہ وصیت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ باقی سارا کا سارا مال اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ان ورثاء کا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کی ہے، اور ان کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ یعنی کوئی شخص جو ہے اس کے 2 بیٹے ہیں تو کہے کہ جی میرے ایک بیٹے کو زیادہ دیا جائے، دوسرے کو کم دیا جائے، اپنے جیتے جی مرد وفات ہونے سے پہلے تو قانوناً وہ کر سکتا ہے، اگرچہ اس کو یہ پسندیدہ نہیں کہا گیا، لیکن وصیت جو ہے وہ اپنے وارثوں کے حق میں سے کسی کے حق میں نہیں کر سکتا۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے، وذالک الفوز العظیم، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، ویتعدی حدودہ، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے، وَلَهُ عذاب مہین، اور اس کے لیے ایک توہین آمیز عذاب ہوگا۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم،
اور جو ارتکاب کریں بدکاری کا تمہاری عورتوں میں سے فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو اپنوں میں سے 4 گواہ اس پر مقرر کرو۔ یعنی جو کیپٹل پنشمنٹ ہے کسی بھی قسم کی، وہ شک و شبہ کی بنیاد پر نہیں ہوتی، یعنی 4 گواہ، اور 4 گواہ بھی بالکل ایگزیکٹ جو ہے وہ بیان کرے کہ انہوں نے باقاعدہ وہ ایکٹ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تب وہ اپلائی ہوگا۔ ورنہ اس سب کا مقصد کیا ہے کہ ایک تلوار بھی لٹکتی رہے لیکن کسی پر ظلم بھی نہ ہو، اور یہ بہت ہی ان یوزول بات ہے کہ کسی ایسے معاملے کو 4 مرد جو ہے وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ جو ہے وہ دیکھ لیں، ایسا عام طور پر ممکن نہیں ہے۔ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ حد سے گزر جائے اور اتنا زیادہ عادی اور جری ہو جائے کہ سے وہ کنڈا لگانا جو ہے اس کی تکلیف گوارا بھی نہ کرے، اور ایک دم جو ہے اوپر سے 4 مرد پہنچ کر اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، ادروائز اس کی ایگزیکیوشن کا کوئی امکان نہیں ہے۔ فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا، اگر وہ گواہی دے دیں فامسکوہن فی البیوت، تو انہیں گھروں میں قید کر دو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یعنی عمر قید کی سزا، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی وے آؤٹ نکال دے۔ جب سورہ نور میں باقاعدہ حد جو ہے وہ پوری طرح بیان کر دی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ مرد و عورت کے لیے بھی حد تورات والی جو ہے اس کو قائم فرمایا، تو پھر یہ حکم جو تھا یہ ساقط ہو گیا۔ واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما، اور جو 2 مرد ارتکاب کریں بدکاری کا آپس میں تم میں سے، تو ان دونوں کو اذیت دو جسمانی اور ذہنی، فإن تابا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، واصلحا، اور اصلاح کر لیں، فاعرضوا عنہما، تو پھر ان کا پیچھے دو، ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ انما التوبۃ، یعنی توبہ کے سلسلے میں یہ بہت ہی عظیم مقام ہے کہ اس کے 3 جو توبہ کے آسپیکٹس ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک سب سے اونچا جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ توبہ قبول کرنی میں نے اپنے اوپر لازم کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے، اس پر کوئی چیز امپوز نہیں کی جا سکتی۔ ہاں وہ خود فرمائے کہ یہ میرے اوپر لازم ہے تو وہ بادشاہ ہے، وہ جو مرضی کرے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، جہالت جو ہے یہ عربی کے 2 الفاظ کا الٹ ہے۔ عالم کا الٹ بھی جاہل ہے، یعنی بے علم نہ جاننے والا، اور عاقل کا الٹ بھی جاہل ہے۔ عاقل کے معنی سینسیبل، جو اپنے جذبات پر کنٹرول رکھتا ہے۔ تو جاہل کے 2 معنی ہو گئے، جہالت کے 2 معنی ہو گئے، لا علمی یا جذباتیت۔ ہم پڑھیں بالکل واضح آیت، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، بے شک اللہ تعالیٰ نے لازم کیا ہے اپنے اوپر توبہ کا قبول کرنا ان لوگوں کے لیے کہ جو کوئی برائی کریں جہالت میں، لا علمی میں یا جذبات سے مغلوب ہو کر، ثم یتوبون من قریب، پھر جو ہی سینسز میں آئیں یا علم میں آئے کہ غلط کیا ہے فوراً توبہ کر لیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ولیست التوبۃ، اس کا بالکل الٹ، ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، اور کوئی توبہ نہیں ہے ان لوگوں کی جو برائیاں کرتے رہتے ہیں، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کو موت آ جائے، قال انی تبت الآن، پھر وہ کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، تو ایسے لوگوں کی کوئی توبہ نہیں۔ وللذین یموتون وہم کفار، اور نہ ہی توبہ ہے ان لوگوں کی جو حالت کفر میں مر جائیں۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو نہیں ہے جائز تمہارے لیے کہ تم میراث بنا لو عورتوں کو زبردستی۔ یہ عربوں کے ہاں نامناسب سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ دھونس چلتی تھی کہ کوئی شخص فوت ہوا تو جیسے اس کی جائیداد جو ہے وہ بیٹے نے ساری کی ساری اپنے قبضے میں لی، تو اس کی بیویاں یعنی سوتیلی ماؤں کو بھی اپنی میراث میں لے کر ان کو اپنی بیوی بنا لیا۔ تو یہ کیا تھا؟ اس کو نکاح مقت کہتے تھے، بہت ناپسندیدہ تھا۔ اب اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کو زبردستی
اپنی میراث بنا لو، ولا تعضلوہن لتذهبوا ببعض ما آتیتموہن، اور نہ یہ کہ تم دباؤ ڈالو ان پر اس غرض سے کہ ہڑپ کر جاؤ تم کچھ حصہ اس کا جو دیا ہے تم نے انہیں بصورت مہر و میراث، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، یعنی دو چیزیں یہاں پر اکٹھی کر دی گئی کہ جو کچھ ان کی اپنی ملکیت ہے وہ کیا ہو سکتی ہے کہ مہر جو تھا وہ آپ کا مہر ہو، وہ طلاق کے وقت وہ آپ اس سے ہتھیانا چاہیں، یا آپ کی سوتیلی ماں کا جو مہر ہے آپ اس کو ہتھیانے کے لیے اس پر پریشرائز کریں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور جو میراث اس کا حق ہے، جو بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اس کا 8واں حصہ ہے، اس کو یعنی ہتھیانے کے لیے اس کو آپ پریشرائز کریں اور ٹارچر کریں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، الا یہ کہ وہ صریح بدکاری کا ارتکاب کریں، وعاشروہن بالمعروف، اور عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، وان کرہتموہن، اور اگر تمہیں وہ ناپسند ہوں، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، کیا جب تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ اسی میں تمہارے لیے کوئی خیر رکھ دے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم اپنی بیوی کو کسی دوسری بیوی سے ریپلیس کرنا چاہتے ہو، یعنی ایک کو طلاق دے کر دوسری لانا چاہتے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے ان کو ڈھیروں مال دیا ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو ان سے کچھ بھی حاصل نہ کرو، واپس نہ لو۔ یہ بھی مہر کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی ایک قانون پاس کیا کہ ایک حد سے زیادہ مہر نہیں باندھا جا سکتا، اس لیے کہ مہر کا ادا کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر مہر باندھتا ہے اور اس کی ادا کرنے کی نیت ہی نہیں ہوتی تو قیامت کے دن وہ زانیوں میں اٹھایا جائے گا، ایسے جیسے وہ اپنی بیوی کے ساتھ بدکاری کرتا رہا ہے، تو اس کی ضرورت ہے۔ لیکن جب بھی بڑی بڑی رقم جو ہے باندھی جاتی ہے تو عام طور پر اس میں نیت نہیں ہوتی پے کرنے کی، بس ایک شو کرنا ہوتا ہے کہ جی میں بہت امیر آدمی ہوں، میں 10 لاکھ روپیہ مہر دے رہا ہوں، لیکن نیت نہیں ہوتی۔ تو حضرت عمر نے بہرحال بہت سمجھدار آدمی تھے اور شورا انہوں نے بنائی تھی، اہم ایشوز وہ شورا میں لے کے جاتے تھے اور وہاں سے اس پر کنسنسس حاصل کر کے پھر امپلیمنٹ کرتے تھے۔ جب وہ آپ نے قانون امپلیمنٹ کیا تو ایک خاتون نے پوچھا کہ عمر، ہمارے جس حق پر نہ اللہ نے پابندی لگائی نہ اللہ کے رسول نے، تم کون ہوتے ہو اس پر پابندی لگانے والے؟ اور ساتھ ہی آیت کو کوٹ کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے انہیں ڈھیروں مال دیا ہو، تو اللہ تعالیٰ تو ڈھیروں مال کی پروویژن رکھ رہا ہے، تم کون ہوتے ہو ختم کرنے والے؟ تو حضرت عمر نے اپنا قانون واپس لیا اور کہا کہ آج عمر کو ایک بڑھیا نے اس کا دین سکھا دیا۔ یعنی کوئی انانیت جو ہے وہ ہمارے ان بزرگوں کے اندر نہیں تھی۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات آئی تو ایسے سرنڈر کرتے تھے اس کے سامنے کہ جیسے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، حالانکہ ایک بہت بڑی سلطنت کے فرما روا تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا جزیرہ نما عرب ان کے زیر نگی تھا، مصر ان کے زیر نگی تھا، ایران ان کے زیر نگی تھا، عراق ان کے زیر نگی تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے یوں کر کے وہ بیٹھ جاتے تھے کہ جیسے ان کا کوئی مقام اس طرح سے نہیں۔ اتاخذونہ بہتانا و اسما مبینا، کیا تم وہ مال لوگے ان پر بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے؟ وکیف تاخذونہ، اور بھلا ان سے تم لے بھی کیسے سکتے ہو؟ وقد افضى بعضکم الی بعض، حالانکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ یکجان ہو چکے ہو۔ واخذنا منکم میثاقا غلیظا، لے چکی ہیں وہ تم سے پختہ عہد۔ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، اور جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا یعنی تمہاری سوتیلی مائیں، ان سے نکاح نہ کرو۔ الا ما قد سلف، ہاں جو ہو چکا، انہ کان فاحشۃ و مقتا، یقیناً یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور قابل نفرت حرکت ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله